معلوم یہ ہوا کہ اس کو واضح کرنے کے لیے جو گرفت ہوئی ہے اور جن الفاظ میں ہوئی ہے اس سے بھی ایک نتیجہ نکلتا ہے. قرآن کا ہر پڑھنے والا، کوئی ضرورت نہیں لمبی بحثیں کرنے کی، قرآن کا ترجمہ کسی شخص کو سمجھ میں آ رہا ہو اور وہ قرآن کے ان مقامات کو پڑھ لے، وہ اس نوع کے شرک سے محفوظ ہو جائے گا. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکیٰ واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکرہ. ترجمے کا یہاں وقت نہیں ہے، صرف حوالہ دے رہا ہوں. اسی طریقے سے ایک جملہ نکل گیا ہے احد میں حضور کی زبان مبارک سے، جب تلوار کا وار پڑا ہے اور خون کا فوارہ چھوٹا ہے، پورا چہرہ مبارک خون سے رنگین ہو گیا، آپ کی زبان سے الفاظ نکل گیا کیف یہدی اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم. اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا. فوراً پکڑ ہو گئی. لیس لک من الامر من شیء، اے نبی آپ کا کوئی اختیار میں حصہ نہیں ہے، یہ اختیار تو ہمارا ہے، جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے، ہم چاہیں گے انہیں سزا دیں گے، چاہیں گے انہیں ہدایت دے دیں گے. اور آپ دیکھیے عجیب ہے یہ، جن کی وجہ سے وہ حادثہ ہوا ہے، جو سب سے بڑا سبب اور ذریعہ بنے ہیں، وہ تو حضرت خالد ابن ولید. ان کی عقابی نگاہ نے دیکھ لیا تھا کہ وہ درہ خالی ہو گیا ہے، تیر انداز وہاں سے ہٹ گئے. جو رسالہ تھا، کیولری تھی جو کفار کی، اس کے وہ کمانڈر تھے، وہ لمبا چکر دے کر آئے ہیں اور پشت پر سے جب حملہ کیا ہے تو جو فتح حاصل ہو چکی تھی وہ عارضی طور پر شکست میں بدل گئی. وہی خالد ابن ولید ہے جنہیں اللہ تعالیٰ حضور ہی سے خطاب دلواتا ہے خالد سیف من سیوف اللہ، یہ تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل میں، یہ میں چند چیزیں دے رہا ہوں، مشت نمونہ از خروارے والی بات ہے، ورنہ قرآن مجید بھرا پڑا ہے مثالوں سے. اے نبی یہ تلے ہوئے ہیں، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. اے نبی یہ جو مشرک ہیں یہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو بچلا دیں اس چیز سے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے، تاکہ آپ اس کو چھوڑ کر کوئی اور شے گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیں. اگر آپ ایسا کر دیں وہ دوست بنا لیں گے آپ کو، جھگڑا ختم ہو جائے گا. لڑائی آپ سے تو نہیں، لڑائی تو ہمارے کلام سے ہے، ہماری توحید سے. اس کے بعد الفاظ آئیں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ ہم ہی نے آپ کے پاؤں جمائے رکھے، اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی عجب نہیں، بلکہ لفظ ترجمہ تو یہ ہوگا کہ آپ تو ان کی طرف کچھ جھکنے کے قریب ہو ہی گئے تھے. لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. بہرحال ہم جب محاورہ ترجمہ کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے آپ کو ثبات عطا نہ کیا ہوتا تو کوئی عجب نہیں کہ آپ ان کی طرف کچھ جھکی جاتے. معلوم ہوا کہ بربنائے طبع بشری جو معاملات ہوئے، اگر حضرت ابراہیم آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہو رہا ہے، عالم نزع میں آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، اور صحابہ حیران ہو گئے، حضور آپ اور آپ کے آنکھ میں آنسو؟ فرمایا ہاں یہ وہ رحمت ہے جو اللہ نے انسانوں کے دلوں میں پیدا کی. باقی ہم کہیں گے وہی کہ جو اللہ کی رضا ہے اب اس پر راضی ہے، جو اللہ کی مرضی ہے ہم اس پر کوئی شکایت نہیں کرتے. تیسرے درجے پر خود حضور کی جو احتیاطیں ہیں ذرا ان کو نوٹ کیجئے. حالانکہ ایک بڑی معمولی سی بات ہے، کوئی بڑا آدمی آئے تو آپ کھڑے ہو جاتے استقبال کے لیے، کوئی نیت بھی نہیں ہوتی آپ کی، کوئی شرک کوئی نہیں، بلکہ یہ آداب میں سے. حضور اپنے بارے میں سختی سے منع کرتے تھے. یہ در حقیقت اسی احتیاط کا تقاضا. پھر آتا ہے یہ سیرت کی کتابوں میں کہ حضور جب بیٹھے ہوتے تھے مسلمانوں کے مابین تو اس طرح گھل مل کر بیٹھتے تھے، کوئی امتیازی شان نہیں کہ گاؤں تکیے لگے ہوں، خاص کوئی گدا بچھا ہوا ہو اور کوئی مور چھل رہا ہو، جل رہا ہو، اور کوئی کچھ نہیں. بسا اوقات آنے والے کے لیے پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ ان میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح گھل مل کر رہنا. بلکہ اس میں جو بڑی اونچی بات کہی ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ تو چونکہ بہت بڑے صوفی، بہت بڑے فلسفی، بہت بڑے منطقی، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے مفتی، بڑے جامع صفات شخصیت، انہوں نے ایک بہت عمدہ بات کہی ہے، بلکہ بعض صوفیہ کا غالباً قول نقل کیا ہے.
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی عطا کی ہے دنیا میں، اس کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے کہ آپ کا نزول بہت کامل ہے۔ اگر کوئی انسان بہت مقام بلند پر ہو، وہیں سے بیٹھے بیٹھے لوگوں سے گفتگو کرے، جیسے کہ جسے آپ کہتے ٹو لک ڈاؤن اپون، اگر یہ معاملہ ہوگا تو وہ قریب نہیں آ سکیں گے لوگ، وہ اپنے اور اس شخص کے درمیان بعد محسوس کریں گے، بڑا فصل ہے، بہت بعد ہے۔ اگر آپ نیچے آ گئے، نزول، حضور کا نزول بہت کامل ہے، اتنے نیچے اترے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ عام صف میں آ کر گھل مل کر ان کے برابر، انسانی سطح پر سارے معاملات، یہ نہیں کہ وہ جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کا معاملہ ہے، اگر آپ پڑھیں گے بائبل تو آپ کو نظر آئے گا قدم قدم پر وہ اپنے ساتھیوں کو ڈانٹتے تھے، قدم قدم، معلوم ہوتا تھا بہت فصل ہے، بہت بعد ہے حضرت مسیح کے مقام میں اور یہ جو ان کے ساتھی، یہ معاملہ آپ کو حضور کے ہاں نظر نہیں آئے گا۔ پھر یہ کہ بشر کی حیثیت سے آپ نے یہاں تک بھی کہنے میں کہیں کوئی قباحت محسوس نہیں کی، مجھے تمہاری اس دنیا میں سے جو چیزیں پسند ہیں ان میں سے آپ نے عورتوں کا بھی شمار کیا، عورتیں پسند ہیں۔ بظاہر یہ بات بڑی ہلکی سی لگے گی کسی روحانی شخصیت کی طرف سے اور کسی دینی شخصیت کی طرف سے، لیکن نہیں، خوشبو پسند ہے اور عورتوں سے۔ قرآن مجید میں آیا ہے وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اے نبی بس اب آپ کے لیے اب آئندہ کسی نکاح کی اجازت نہیں ہے، خواہ کسی خاتون کا حسن آپ کو بہت ہی آپ کی نگاہوں میں کھب جائے تب بھی نہیں۔ یہ اس قدر صراحت، اتنی وضاحت، بشریت کی سطح پر اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ بھی در حقیقت ایک بہت ہی بڑا ذریعہ بن گیا ہے اس احتیاط کا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نوع کے شرک میں یہ امت ملوث نہیں ہوئی۔ اسی میں ایک آخری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک صحابی نے ایک موقع پر ایسے ہی جیسے کہ گفتگو ہوتی ہے عام انداز میں کہہ دیا ما شاء اللہ و ما شئت، اے نبی جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ فوراً آپ نے گرفت فرمائی، ٹوک دیا اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا لیا؟ مشیت تو صرف اللہ کی، وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے، میری مشیت کو تو کوئی دخل نہیں ہے۔ ویسے یہ کہ یہ الفاظ اس حدیث میں نہیں ہے، لیکن میں اس کی وضاحت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ تو یہ معاملہ بھی قرآن میں کہہ دیا گیا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، جس کو چاہیں لے آئیں ہدایت کے راستے پر، یہ تو اللہ ہی کا اختیار ہے، جس کو چاہتا ہدایت دیتا، مشیت تو اس کی ہے۔ اگر مشیت پہ محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت و ضلالت کے فیصلے ہو جاتے تو کم سے کم ابو طالب اس دنیا سے ایمان کے بغیر رخصت نہ ہوتے۔ کیسے ممکن تھا؟ کتنی محبت، محسن ہے ابو طالب، کس درجے حفاظت کی ہے حضور کی، ڈھال بنے رہے ہیں۔ مشرکین مکہ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ابو طالب کی شخصیت تھی، اسی لیے جب ان کا انتقال ہو گیا فیصلہ کر دیا کہ اب قتل کر دو ان کو، اس لیے کہ اب جو سیادت تھی بنو ہاشم کی وہ آ گئی تھی ابو لہب کے ہاتھ میں، وہ تو خود سب سے بڑا کٹر دشمن حضور کا، کوئی رکاوٹ نہیں رہی، اسی لیے حضور طائف گئے۔ بہرحال صرف اس وقت یہ عرض کرنا تھا کہ اگر اسی پر طے ہونا ہوتا، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ مثال اللہ نے رکھی ہی اس لیے تاکہ یہ حقیقت واضح ہو جائے مشیت اسی کی ہے، جیسے کہ فرمایا گیا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہے وہ انداز جس کو قرآن نے اور پھر خود حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اس درجے ملحوظ رکھا ہے ان احتیاطوں کو، جس کا یہ عالم اسباب میں اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ یہ شرک فی الذات کی وہ گھناؤنی صورت جو دوسرے انبیاء اور رسل کی امتوں میں پیدا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسے تاحال محفوظ رکھا ہے اور انشاءاللہ تا ابد محفوظ رکھے گا۔ البتہ اس کے ضمن میں تھوڑی سی ایک وضاحت میں کر دوں، اس لیے کہ اب وقت ختم ہو رہا ہے، میں تو چاہتا تھا کہ شرک صفات کی بحث بھی آج آدھی ضرور ہو جاتی، لیکن وہ ممکن نہیں ہے، اب یہ تو اگلی نشست ہی میں اس کو شروع کروں گا۔ آج چونکہ میں نے کافی ایمفیسائز کیا ہے، زور دیا ہے، اور میں نے کیا دیا، قرآن مجید کے الفاظ ہے انما انا بشر مثلکم،
اس کے ساتھ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس کو بالکل اپنے اوپر قیاس کر لینا بھی بہت بڑی غلطی ہوگی۔ وہ حدیث بھی موجود ہے کہ حضور نے فرمایا ایکم مثلی، جب کچھ صحابہ نے کہا کہ آپ صوم وصال رکھتے ہیں، صوم وصال یہ ہے کہ آج آپ نے روزہ رکھا، شام کو افطار نہیں کیا، رات بھر بھی اسی طرح روزے میں، اگلا دن پھر روزہ، 2 دن کا صوم وصال ہو گیا، 3 دن کا ہو گیا۔ حضور رکھتے تھے لیکن صحابہ کو منع کیا۔ جب انہوں نے یہ عرض کیا کہ آپ رکھتے ہیں لیکن آپ ہمیں روک رہے ہیں، آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو مجھ جیسا ہو؟ اس کے بعد مختلف روایات میں الفاظ آئے ہیں، میں تو اپنے رب کے پاس رات بسر کرتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ تو یہ نہ سمجھیے کہ بالکل ہمارے جیسے ہیں، یہ بھی در حقیقت غلو کا دوسری انتہا ہو جائے گی، انتہا جو ہے وہ دوسرے رخ پر انتہا پسندی، اور اسی کے حوالے سے وہ نور اور بشر کا معاملہ۔ حضور بشر ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن نور بھی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ کس معنی میں؟ نور ہدایت ہونا تو مسلم ہے، کس کو اختلاف ہوگا؟ نور ہدایت ہے، شمع ہدایت ہے، نور ہدایت ہے، گویا کہ استعارے کے طور پر کہا جائے، لیکن میں تجزیہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ صرف استعارہ محاورہ نہیں، حقیقت ہے، اس لیے کہ ہمارے سامنے تو یہ حقیقت واضح ہو گئی قرآن مجید سے، ہر انسان میں نورانیت بھی ہے، ظلمانیت بھی ہے، اس کا وجود روحانی، یہ روح جو ہے نورانی شے ہے، میرے وجود میں بھی نورانیت ہے، آپ کے وجود میں بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ظلمانیت بھی ہے، تاریکیاں بھی ہیں۔ ہمارا نفس امارہ، ہمارا حیوانی وجود، ہمارا اڈ لیبیڈو، یہ ظلمانیت ہے، تاریکیاں لیے ہوئے۔ تو گویا کہ ہم بھی مجموعہ ہیں نورانیت و ظلمانیت کا۔ نقطہ نوری کے نام او خودی، زیر خاک ماں شرار زندگی، اور ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ اب اس موضوع پر حقیقت زندگی کے عنوان سے اور عظمت صوم کے عنوان سے میری تحریریں موجود ہیں تفصیلاً۔ اب صرف ایک بات نوٹ کر لیجئے، ہماری ظلمانیت ہماری روحانیت پر غالب ہے، نورانیت پر غالب ہے۔ ہماری نورانیت ٹمٹماتے ہوئے چراغ کے مانند ہے، کبھی تھوڑی سی روشنی ہو گئی پھر کبھی اندھیرا چھا گیا۔ نفس لوامہ کی ایک کیفیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں آپ کی نورانیت کو فیصلہ کن غلبہ حاصل ہوا آپ کی اس ظلمانیت پر، یا نفس کے جو بھی تقاضے تھے ان پر، جس کو حضور نے یوں بھی تعبیر کیا جب آپ نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے، تو کسی صحابی نے پوچھ لیا کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے۔ گویا کہ اپنے اس وجود حیوانی کے تقاضوں پر اس درجے غالب تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا یوں کہیے کہ آپ کی نورانیت یا روحانیت اس درجے غالب تھی آپ کی بشریت پر کہ اگر یہ کہا جائے کہ آپ نور مجسم تھے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے آپ نور تھے بشر نہیں تھے تو یہ گمراہی ہے۔ لیکن اسی طرح اگر آپ یہ کہیں کہ آپ بشر تھے نور نہیں تھے تو یہ بھی گمراہی ہے۔ ان دونوں کے ساتھ آپ بیک وقت نور بھی تھے بشر بھی تھے، ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، ہر بشر میں ایک نورانیت ہے، لیکن نورانیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ درجہ کمال پر تھی، وہ اپنے اس مقام پر تھی کہ یہ کہنا جو ہے غلط نہیں ہوگا کہ آپ نور مجسم تھے، اس لیے کہ آپ کے جو وجود بشری کے تقاضے تھے وہ گویا کہ کل معدوم ہو چکے تھے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔